बैक इन द क्राइसिस सेल। तालिबान के साथ मुआहदे, शरीयत का निफाज और मुल्क भर में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर इस वक्त पाकिस्तान आलमी बरादरी की तवज्जो और तशवीश दोनों का मरकज बना हुआ है। Pakistan really matters to the national security of the United States and its western areas along the border, the so-called tribal areas. You have people who committed 9/11, who attacked Mumbai, who attacked Islamabad, who killed Benazir Bhutto, and without any doubt at all are planning attacks on the United States and our allies as well as the government of Pakistan as we speak. اور اسی عالمی تشویش کے پیش نظر صدر آصف علی زرداری کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی قائم کر دی ہے جو ملک کو درپیش خطرات کے حوالے سے حکمت عملی وضع کرے گی۔ پاکستان کی جانب سے اختیار کی گئی اینٹی ٹیررسٹ پالیسی کس حد تک کامیاب رہی ہے اور طالبان صوبہ سرحد میں کس نوعیت کے خطرات کا سبب بن رہے ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں پشاور یونیورسٹی کے ایریا اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر سرفراز خان۔ بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کی جو کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی ہے وہ کس حد تک کامیاب رہی ہے؟ دیکھیں، سرکاری طور پر تو جو پالیسی بنائی گئی تھی کاؤنٹر ٹیررزم کے، اس کو 3 Ds کا نام دیا گیا تھا۔ ڈائلاگ تو ہوا ہے، ڈیولپمنٹ اور ڈیٹرنس نام کی چیزیں عموماً نہیں ہوئی ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ جب تک جو ہے اگر 3 Ds پر ہی چلنا ہے تو کم از کم تینوں کو پھر اکٹھا تو ہونا چاہیے، اور ان سب سے پہلے کہ ڈائلاگ ہو یا ڈیٹرنس ہو یا ڈیولپمنٹ ہو، میرا نہیں خیال ہے کہ جب تک ریاست کی رٹ قائم نہ کی جا سکتے ایک علاقے پر تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مانا آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں، نہ جو ہے آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کے خیال میں طالبان کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کو کس نوعیت کے اقدامات کی ضرورت ہے اور آپ کون سے ایریاز کو سب سے زیادہ ڈینجرس سمجھتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے؟ جو ہے اس میں سے 7 جو ایجنسیز تھیں جن میں سے 6 کے بارڈر افغانستان سے ملتے تھے اور 1 اردن نہیں ملتا تھا، تو وہ 7 کی 7 جو ہیں وہ کافی پہلے ہی ان لوگوں کے قبضے میں آ چکی تھیں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ FR تھے جتنے، چاہے FR کوہاٹ چاہے FR پشاور کا، یہ بھی گھٹنے ٹیک چکے تھے سارے کے سارے وقتاً فوقتاً۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملے ہوئے علاقے تھے، تو آپ کو دیر نظر آتا ہے اس سائڈ سے باجوڑ کی طرف سے، اور بنو نظر آتا ہے وزیرستان وغیرہ کے پاس۔ تو بنو بہت پہلے سے انڈینجر تھا، اور مردان یہ جو ہے ہمارا دیر یہ بھی ڈینجر میں تھا، اور بنیر بھی۔ تو بنیر میں وہ گھس گئے ہیں اور دیر میں بھی گھس گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ بنو لکی وغیرہ میں گھسے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ٹانگ کی طرف سے وہ آگے بڑھ رہے تھے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف، تو ڈیرہ اسماعیل خان مکمل طور پر انڈینجر ہو چکا ہے اور وہاں پر کافی برے حالات ہیں۔ ابھی کل کی رپورٹ یہ ہے کہ بنیر سے انٹری سوابی میں بھی ہوئی ہے اور مردان میں بھی ہوئی ہے، اور گاڑیاں دیکھی گئی ہیں کہ جو اسلحہ لے کر گئی ہیں اور سوابی میں اور جو ہے بنیر میں کے بعد اور مردان میں ڈالا گیا ہے۔ اسکولوں کو خط مل چکے ہیں کہ اسکولوں کو بند کیا جائے۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ صوبے کا 80% جو ہے حصہ وہ، اور فاٹا کا سارا علاقہ، یہ سارے جو ہے کافی زیادہ خطرے سے دوچار ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں پنڈی میں جو حال ہے اور ساؤدرن پنجاب کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ اتنی سازگار نہیں ہے۔ مگر نظام عدل جو ریگولیشن ہے وہ صوبے میں امن کے لیے ہی لایا گیا تھا، لیکن اس کے برعکس تو لگ رہا ہے کہ معاہدے کے بعد طالبان بنیر اور دیگر علاقوں میں جس طرح آپ نے بھی کہا پہنچ رہے ہیں، تو مقامی لوگوں نے اس سے نمٹنے کے لیے لشکر بھی بنا لیے۔ آپ کے خیال میں کیا سوات معاہدے سے مطلب جو عوام ہے وہ خوش ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ نظام عدل کی بات ہوئی تو اس وقت یہاں پر بنیادی اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فینومینا یا پرابلم جو ہے صرف سوات ڈسٹرکٹ میں ہے اور سوات ڈسٹرکٹ کی بھی 3 تحصیلوں میں ہے، تو سارے مالا ڈویژن نے کیا قصور کیا ہے؟ اب سارے مالا ڈویژن پر اس کو کیوں اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت اس دلیل کو کسی نے توجہ نہیں دی۔ اس سے پہلے بھی طالبان نے کوشش کی تھی کہ وہ دیر اور بنیر کی طرف جائیں، لیکن لوگوں نے انہیں مار بھگایا تھا وہاں سے۔ اب جبکہ دوبارہ لوگوں کو ایسے نظر آیا کہ ریاست نے مکمل طور پر گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور ان کے ساتھ نظام عدل نہ صرف سوات کے لیے بلکہ سارے ڈویژن کے لیے سائن کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ اگلی باتیں اب ایسی ہو گئی ہیں کہ نہ لوگ یہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں، نہ یہ لوگ ہائی کورٹ کو مانتے ہیں،
نہ یہ لوگ جو ہے کسی بھی قسم کی جمہوریت کو مانتے ہیں. تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ معاہدے کرنے ہی ہیں اور ریاست اتنے ہی بڑے گھٹنے ٹیک رہی ہے تو وہ اکیلے کیسے لڑ سکتے ہیں. تو بنیر میں کیا ہوا؟ بنیادی طور پر یہ کہ جن لوگوں نے پہلے بنیر کے عوام نے ان کو مار بگایا تھا وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ ہو سکتا ہے ریاست کی مدد سے آ رہے ہیں, تو ان لوگوں نے اس طرح کی ریزسٹنس کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. اور اب جو ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بنیر سے یہ لوگ جا چکے ہیں, تو بالکل نہیں جا چکے ہیں. پاچا کرے یعنی کہ بنیر کا پیر بابا کا جو مقام ہے وہ ابھی تک ان کے قبضے میں ہے. سلطان نمس گاؤں بھی ان کے قبضے میں ہے, حتیٰ کہ سواڑی پر بھی ان کا قبضہ ہے. اور یہ کہنا کہ یہ لوگ واپس جا چکے ہیں, یہ میرا خیال ہے حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے. سرفراز صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں پشاور سے, بہت بہت شکریہ. پشاور یونیورسٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. سرفراز صاحب نے یہی کہا کہ کل تک سوات تھا, مالاکنڈ تھا, دیر تھا, اب سوابی ہے, بنیر ہے, اور جو کہتے ہیں کہ بنیر میں طالبان کی کوئی انفلوئنس نہیں ہے وہ غلط کہتے ہیں. اور آج یہاں ہیں تو کل کہاں ہوں گے, سوچنے کی بات ہے. کیا حکومت کے پاس ول نہیں یا کیپیسٹی, اسی پر بات کریں گے کل کے پروگرام میں. آج اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. واپس جو نیوز کی جانب, ویل سی یو ٹمارو.